مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس کی رمضان ٹرانسمیشن پاک ہے رمضان، اور میں موجود ہوں آپ کی میزبان آپ کے ساتھ مصباح لباری. ناظرین، آج جو ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ خیر و عافیت سے گزر رہے ہوں گے. اگر بات کی جائے 21 رمضان المبارک کی تو ناظرین ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عبادات میں مصروف ہوں گے. اگر بات کی جائے آج کے حوالے کے 21 رمضان المبارک کے حوالے سے تو چہرے پہ ایک اداسی ہے، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ حضرت علی کی شہادت کا دن ہے. آج کا دن ہے یوم علی شیر خدا کا. ناظرین، آج ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لبابہ زیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. لبابہ زیدی صاحبہ، آپ مجھے بتائیے کہ آپ یوم علی کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گی؟ پہلے تو تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرا یہ کہ شہادت کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ یہ بہت بڑا دن ہے تمام ہی مسلمانوں کے لیے، تمام ہی عاشقان رسول کے لیے، عاشقان علی کے لیے. تمام ہی آج ہمارے امام ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے، اور اس دن کو جیسے منانا چاہیے. آج خوشی بھی ہے کہ اس دن کو ویسے ہی منایا جاتا ہے جیسے منانے کا حق ہے، جیسے مولا نے فرمایا ہے. تو بس یہی ہے کہ مولا کی شہادت پہ مولا کے جتنے بھی فرمان ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں اپنی زندگی میں، اور جو وہ وصیتیں کر کے گئے تھے، تو ان پہ عمل کریں، اور انہی کی جو ایک زندگی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اسی پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں. یہی کہنا چاہوں گی میں اپنے تمام. بابا، آپ کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو آج؟ کیونکہ نور کی شخصیت ہیں تو میں ان کی شان میں ایک نور کا کلام سنانا چاہوں گی دیکھنے والوں کو. مجھے تو نور کا ہر سلا علی سے ملا، مجھے تو نور کا ہر سلا علی سے ملا، نبی علی سے ملے اور خدا علی سے ملا. علی نہ ہوتے تو کس طرح خود کو پاتا میں، کہ جو سچ کہوں مجھے میرا پتہ علی سے ملا. جو سچ کہوں مجھے میرا پتہ علی سے ملا. میں خود تراشتا اس کو تو بس صنم ہوتا، کہ یہ شکر ہے مجھے میرا خدا علی سے ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے پہلے پروگرام کی جانب، جس کا نام ہے تفسیر القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سامعین گرامی، ناظرین، 21ویں پارے کا آغاز کیا جاتا ہے. 21ویں پارے میں سے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا.
اللہ رب کریم قرآن پاک کی آیات کا صحیح مفہوم و مطلب بیان کرنے، ہم سب کو سننے اور عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کافروں سے سوال کریں، ان منکروں سے سوال کریں جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ کس نے یہ زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اتنا وسیع آسمان جو بغیر ستون کے تنا ہوا ہے، یہ زمین یہ وسیع و عریض پھیلی ہوئی، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ کس نے اس کو تخلیق کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کون ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے، لگام ڈالے رکھا ہے اس چاند اور سورج کو جو اپنے مدار میں ہی گھومتے رہتے ہیں، کس نے یہ سسٹم پورا کائنات کا نظام ڈیولپ کیا ہے، کون اس کو سسٹین کرتا ہے، کون اس کو کنٹرول کرتا ہے، آپ پوچھیں کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ رب کریم ہی ہے جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو تخلیق فرمایا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر یہ الٹے جا رہے ہیں، کدھر پھر رہے ہیں، یہ عقل کی نادانی ہے۔ جانتے بوجھتے بھی کہ اگر پوچھیں کائنات کس نے بنائی، آسمان و زمین کا تخلیق کرنے والا کون ہے، تو کہیں گے اللہ، لیکن پھر بھی اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، کفر کی طرف جاتے ہیں، بتوں کی پرستش کی طرف جاتے ہیں، آنکھ کی پرستش کی طرف جاتے ہیں، یہ کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ رب کریم فرماتا ہے اللہ ہے جو بندوں کا رزق وسیع کر دیتا ہے، انہیں فراخ کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ رب ہے جو رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، رزق میں وسعت فرماتا ہے۔ ویقدر اللہ، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ رزق کے جو مسائل ہوتے ہیں، کبھی انسان بہت اچھی طرح سے گزر بسر کر رہا ہوتا ہے اور کبھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے، مشکل سے گزر ہونے لگتا ہے، اس کی وجوہات بھی انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ سے تجارت کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، جو کہ مومن کی صفات میں سے ہے، تو پھر اللہ رب کریم یضاعف لہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بڑھا بڑھا کر اس کو عطا فرماتا رہتا ہے، 10 گنا اور 10 گنا سے بھی زیادہ اللہ رب کریم عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان صدقہ خیرات نہ کرے اور کنجوسی کرے، بخیلی کرے، حق ادا نہ کرے، تو یقیناً مال میں تنگی آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ انسان کے اعمال ہو سکتے ہیں۔ احادیث کی روح کے مطابق اگر انسان فحاشی میں مبتلا ہو جائے، انسان بڑے گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ رب کریم اس کے رزق میں تنگی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، قدرت میں ہے، جس کا رزق چاہے وسیع کر دے، جس کا رزق چاہے اللہ تعالیٰ تنگ فرما دے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات اور سننے میں آتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد اگر گھر کے اندر کوئی تنگی آ جائے، کوئی مسائل آ جائیں، تو مختلف قسم کے تانے اور تشنے کا شکار کیا جاتا ہے آنے والی نئی بہو کو گھر کی، یا اسی طرح سے کوئی شخص کہیں پر چلا جائے تو اس فیملی کا حصہ ہونے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے مختلف توہمات کا ہم لوگ شکار ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اعمال پر بھی ہوتا ہے کہ رزق اس کی وجہ سے کم زیادہ ہو، اور یقیناً عورت اپنا نصیب، اپنا رزق لے کر آتی ہے، یہ بات بھی درست ہے، لیکن ممکن ہے کہ عورت کے نصیب میں تو رزق اچھا ہو، لیکن مرد کے اپنے اعمال قبیحہ کی وجہ سے رزق کی برکت اٹھا لی گئی ہو، اور کبھی ممکن ہے کہ مرد کے نصیب میں رزق اچھا ہو، عورت کے اعمال قبیحہ کی وجہ سے رزق کی برکت اٹھا لی گئی ہو۔ تو معاشرے کے ہر فرد کو، گھر کے ہر فرد کو اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے اور صدقے خیرات کی عادت ڈالیں، بچوں کی بھی عادت ڈلوائیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ رب کریم یقیناً بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر ان سے پوچھا جائے اور سوال کیا جائے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جب زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، ان مردہ زمینوں میں جان ڈالنے کے لیے کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ اگر ان سے سوال کیا جائے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو جواب دیں گے کہ یقیناً وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے می برساتا ہے، رحمت کی بارانی فرماتا ہے، اور زمینیں مردہ زندہ ہو جاتی ہیں اور ان سے رزق نکلتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو پھر کہہ دیجئے ان سے کہ پھر ساری تعریفیں، ساری توصیف، ساری تمحید، ساری پاکی، ساری بڑائی وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، بنانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کی عقل اور شعور نہیں رکھتے، وہ دنیا میں گم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کیا ہے جس میں یہ گم ہے، مال و متاع، اور جس کی پرواہ میں یہ گم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟
کچھ بھی نہیں ہے، یہ لہو لعب ہے، کھیل اور کود ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے سچی زندگی، اصل گھر، اصل زندگانی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ اس بات کو جانتے ہو اور اس بات کا ادراک کرتے۔ یہ زندگی دنیا کی اللہ فرماتا ہے لہو لعب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو عرض کروں، تاریخ میں ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ کے محل کو دیکھے، کبھی بادشاہ کی چھت کو دیکھے، کبھی پلروں کو دیکھے، کبھی تخت کو دیکھے، کبھی زمین کو دیکھے، کبھی درباریوں کو دیکھے۔ بادشاہ نے جب اس دیوانے کو، بزرگ کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بادشاہ نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا اپنے ٹھکانے کی، رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں، شاید کچھ وقت گزارنے کے لیے جگہ مل جائے۔ بادشاہ نے کہا دیوانے، یہ بادشاہ کا محل ہے، کوئی سرائے خانہ نہیں، کوئی ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، سرائے خانہ نہیں ہے، رینٹ ہاؤس نہیں ہے جہاں تم آئے ہو اور ٹھکانہ دیکھتے ہو۔ بابا نے کہا دیوانہ میں نہیں، بیوقوف میں نہیں بادشاہ، تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا مجھ سے پہلے میرے والد محترم تھے، وہ بادشاہ تھے۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس سے پہلے ان کے والد محترم تھے اور وہ بادشاہ تھے۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا اس سے پہلے کوئی اور بادشاہ تھا۔ وہ بابا جی مسکرا اور کہا بادشاہ نادان میں نہیں، نادان تم ہو، یہ محل نہیں، یہ سرائے خانہ ہے، تم سے پہلے تمہارے والد، اس سے پہلے ان کے والد، ان سے پہلے ان کے والد۔ یہ تو ایک سرائے خانہ ہے جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اصل ٹھکانہ تو قبر کا ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن بھی یہی بات بڑے آسان لفظوں میں فرماتا ہے کہ اصل زندگانی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم سب کچھ سمیٹ بیٹھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لہو لعب ہے۔ اس میں اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ اگر عقل رکھو تو اس بات کا ادراک کر سکو۔ اللہ رب کریم ہمیں فہم عطا فرمائے کہ ہم آخرت کی زندگی کو حقیقتاً سمجھ سکیں۔ پھر اللہ رب کریم مومنوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اللہ رب کریم نے سورۃ الروم میں ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو سیدھا بالکل دین حنیف کی طرف، دین اسلام کی طرف بالکل پھیر لو، سیدھا کر لو، اپنا رخ بالکل سیدھا دین قیم کی طرف کر لیا جائے مستقل طور کے اوپر۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد اللہ، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے، اللہ فرماتا ہے جس کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ رب کریم فرماتا ہے ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، یعنی کہ اس دن کے بعد پھر کوئی لوٹ نہیں سکے گا۔ جب وہ دن آ جائے گا یومئذ یصدعون، اللہ کی طرف سے ہی نہیں بلکہ اللہ جب گرفت کر لے گا تو کوئی لوٹ کر واپس نہیں جا سکے گا۔ اس دن سے پہلے انسان اپنا چہرہ رب کائنات کی طرف کر لے۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو کفر اس کا اسی پر لوٹے گا، وہ خود ذمہ دار ہوگا اس کا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں من عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور پھر وہ آرام گاہیں اپنی سنوار رہے ہیں نیک اعمال کے ذریعے اور اس میں آرام کریں گے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ اعمال صالحہ کرنے والے مومنین جو ہیں ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اعمال صالحات کرنے والوں کے لیے، اور اللہ رب کریم کافروں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب کریم اسی سورۃ الروم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں، ریاح مبشرات، ایسی ہوائیں جو خوشخبریاں سناتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اپنی رحمت کا اندازہ ہو۔ اس سے یہ باد نظیم کے جھونکے کبھی کبھی چلتے ہیں۔ فجر کے وقت کی ہوائیں آپ دیکھیں کتنی پرکیف ہوتی ہیں، بہار کے موسم کی ہوائیں آپ دیکھیں، بلند و بالا مقامات کی ہوائیں دیکھیں، اس لیے کہ اللہ رب کریم آپ کو اپنی رحمت کا ذرا سا مزہ اس دنیا میں چکھا سکے اور انسان کو اندازہ ہو سکے کہ اس دنیا میں جب اتنا لطف ہے، اس ہوا کی ایسی کیفیت ہے، بلند و بالا مقامات پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کس قدر انسان کو لگتا ہے دنیا سے بالکل بالائے طاق ہو کر کسی جنت میں آ چکا ہے۔ یہ دنیا میں ذرا سا مزہ ہے، آخرت کا مزہ انسان کے عقل اور فہم اور ادراک سے
ماورا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں آخرت پر یقین کامل عطا فرمائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد۔